جب اللہ کی طرف سے آزمائش ختم ہونے لگتی ہے تو اچانک نشانیاں واضح ہونے لگتی ہیں۔ یقیناً تمہارا یہ درد میں ڈوبا دل اللہ کی مدد کا منتظر ہوگا کہ کوئی ایسا اشارہ تمہیں ظاہر ہو جو خوشیوں کے تمام بند دروازے تم پر کھول کر تمہاری آزمائش ختم ہونے کا سبب بنے۔ تو سنو، وہ زمین و آسمان کی ہر مخلوق کی خبر گیری کرنے والا اور ہر چیز کی خزانوں کا مالک خود قرآن میں تم سے فرما رہا ہے، اور جو کوئی اللہ پہ بھروسہ رکھے گا تو وہ اس کے لیے کافی ہوگا، اور اللہ اپنے کام کو جو وہ کرنا چاہتا ہے پورا کر دیتا ہے۔ خدا نے ہر چیز کا اندازہ مقرر کر رکھا ہے، اور یہ ہرگز نہ سمجھنا کہ اللہ اس سے غافل ہے۔ جو کچھ یہ ظلم کر رہے ہیں وہ تو ان لوگوں کو اس دن تک کے لیے مہلت دے رہا ہے جس دن میں آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ بس تم ان سے کہہ دو، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، اور بھروسہ کرنے والے تو صرف اسی پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ اور اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ تمہاری آزمائشیں طویل ہوتی جا رہی ہیں اور ان مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ تم پر روشن نہیں، تو یاد کرو وہ وقت جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو آزمایا تو ان کے پاس کچھ بھی نہ رہا۔ سب رشتہ داروں نے ساتھ چھوڑا، یہاں تک کہ صحت بھی چلی گئی۔ تو اس وقت حضرت ایوب علیہ السلام مایوس ہونے کے بجائے رب کی رحمت کا یقین قائم رکھتے ہوئے منتظر رہے، اور اس وقت انہوں نے رب کریم سے یہ دعا کی کہ اے میرے رب، بے شک مجھے سخت تکلیفیں آ پہنچی ہیں، تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی وہ دعا قبول کی، جو انہیں تکلیف تھی اسے دور کر کے انہیں بڑی عطاؤں اور خوب انعامات سے نوازا۔ یاد رکھو، تمہارے رب کا علم، اس کی عطائیں لامحدود ہیں، اور اس سے کوئی بات پوشیدہ نہیں۔ وہ تمہارے ماضی، حال، مستقبل سب کو جانتا ہے۔ اور جان رکھو، جو ساری کائنات کی تدبیریں کر رہا ہے وہی تمہاری خوشحالی اور بدحالی، عروج و زوال، اور تمہاری قسمتوں کے بناؤ اور بگاڑ کے عالم کے انتظام کو سنبھالے ہوئے ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے، کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے، اور کون اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے، اور وہ کون ہے جس نے زمین کو جائے قرار بنایا اور پانی کے ذخیروں کے درمیان پردے حائل کر دیے، اور کون ہے جو خشکی پہ سمندر کی تاریکیوں میں تم کو راستہ دکھاتا ہے، اور کون اپنی رحمت کے آگے عوام کو خوشخبری دے کر دیکھتا ہے۔ تو جب کبھی تمہیں اپنی زندگی سے شفا ہونے لگے اور ایسا محسوس ہو جیسے جیت کر بھی ہار گئے، جیسے ساری خوشیاں الٹی ہو گئی ہوں، جیسے سب کچھ کھو دیا ہو، تو یاد رکھنا جو کھو دیا ہے وہ کھونے کے لیے ہی تھا، اور جو کچھ بہت دعاؤں کے بعد بھی نہ ملا اس میں تمہاری ہی بہتری تھی۔ تم اللہ کی بھری مصلحت تو ٹال نہیں سکتے۔ بے شک وہ رب تمہارے مستقبل تمہاری سوچ سے بہت بہتر لکھتا ہے۔ اور جانتے ہو، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ اے میرے رب، تو میری طرف جو اچھی چیز اتارے میں اس کا محتاج ہوں، یہ دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تب مانگی تھی جب ان کے پاس نہ ہی کوئی روزگار تھا اور نہ ہی کوئی رہائش اور نہ کوئی رفیق سفر۔ لیکن اس دعا کے بعد خالق حکیم نے اپنی منصوبے سازی سے انہیں وہ سب کچھ عطا کیا جو ان کی خوشیوں کا سبب بنا۔ جانتے ہو وہ ایسی کون سی 4 چیزیں ہیں جو ظاہر کرتی ہیں کہ تمہاری آزمائشیں اب ختم ہونے والی ہیں؟ جس میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب تمہارا دل بات بات پہ گھبرانے لگے اور مایوسی تم پر چھانے لگے، اور ایسے میں تم خود کو مطمئن کرنے کے لیے دوسروں کے درد کا مداوا یا کسی کے دل کا مرہم بننے لگو، تو سمجھ لو تم اللہ کی نگاہ میں آ چکے ہو، کیونکہ تمہارے دل کی بدلتی کیفیت یہ واضح کرتی ہے کہ تمہارے غم اب خوشیوں میں بدلنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں تمہیں اس کا اشارہ دے رہا ہے، اور بھلائی تو انہی کے لیے ہے جنہوں نے اس دنیا میں بھلائی کی ہو، اور اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، اور جو لوگ صبر سے کام لیتے ہیں ان کے صبر کا انہیں انعام دیا جائے گا۔ اور جانتے ہو یہ خاص نشانیاں ہیں جو تمہاری آزمائش کو دور کر کے تمہیں خوشیوں سے قریب کرنے لگتی ہے، کہ جب تم انتقام کی قدرت ہونے کے باوجود معافی اور درگزر سے کام لیتے ہو اور معاملہ اللہ کے سپرد کرنے لگو، تو جان رکھو تمہاری خطاؤں کے طوفان اور یہ پریشانیوں کے ہجوم کے باوجود تمہارے اللہ پہ یقین اور توکل ایسا عجیب اسباب پیدا فرمائے گا کہ تمہاری ظاہری آنکھیں دیکھتی رہ جائیں گی۔ یاد کرو وہ وقت جب حضرت یوسف علیہ السلام نے انتقام کی قدرت رکھنے کے باوجود اپنے بھائیوں کو ندامت سے بچانے کے لیے
اپنے ساتھ کیے گئے ظلم کو شیطان کی طرف منسوخ کیا اور اپنے بھائیوں کو معاف کر کے انہیں شرمندگی سے بچا لیا۔ اللہ فرماتا ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہوں، اپنی فکر کرو، دوسرے کی گمراہی سے تمہارا کچھ نہیں بگڑتا اگر تم خود راہ راست پر ہو۔ اور میرے بندوں سے کہہ دو کہ لوگوں سے ایسی باتیں کیا کریں جو پسندیدہ ہوں، کیونکہ شیطان بری باتوں سے فساد ڈلوا دیتا ہے، اور کچھ شک نہیں کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اور جانتے ہو تمہارے رب کی نگاہ کو جو چیز تمہاری طرف سب سے زیادہ مائل کرتی ہے وہ تمہارا مشکل وقت میں اپنے حاجات کے لیے مدد طلب کرنا ہے اور اس کی طرف ہاتھ پھیلانا ہے، کیونکہ جب تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو تو تمہارے دل کی کیفیت آہستہ آہستہ بدل کر خالق سے گفتگو کرنے لگتی ہے، تمہیں ہدایت کی اس روشن راستے پر لے آتی ہے جسے صراط المستقیم کہتے ہیں۔ اور اگر تمہارے اندر یہ دو چیزیں ظاہر ہونے لگیں تو سمجھ لو یہ اس بات کی واضح اشارہ ہے اللہ ان قریب تمہاری آزمائش کو راحتوں میں بدلنے والا ہے، کہ جب تم خوابوں کی دنیا میں خواہشات کی خریدار بننے کے بجائے حقیقت کی دنیا میں رہ کر اپنے حال پہ مطمئن رہنے لگتے ہو۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے، اور نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھو دنیا کی زندگی اور اس شان و شوکت کو جو ہم نے ان میں سے مختلف لوگوں کو دے رکھی ہے، وہ تو ہم نے ان کو آزمائش میں ڈالنے کے لیے دی ہے، اور انجام کی بھلائی تو تقوی ہی ہے۔ اور جان رکھو تمہاری آزمائش ختم ہونے کی سب سے بڑی آزمائش تو یہ ہے کہ جب تمہارا دل درد سے بھرا ہوا ہو اور ان درد میں ڈوبے سوالوں کے جواب تمہیں قرآن تک لے آئیں، اور اللہ کی آیات تمہاری عقل و فکر کو تقسیم کرتے ہوئے تم پر اللہ کی مصلحت کے راز کھولنے لگے، تو سمجھ لو آزمائش کا طوفان تھم کر سکون کی لہروں میں بدلنے والا ہے، کیونکہ تمام کلاموں پہ بھاری اللہ کا کلام اور تمام محبتوں پہ بھاری اللہ ہی کی محبت ہے۔ یاد رکھو وقت انسان کے لیے عارضی آزمائش لاتا ہے، زندگی فتح و شکست کی وہ داستان ہے جس میں ہر موڑ سے ایک نئی کہانی شروع ہوتی ہے۔ مطمئن ہو جاؤ تمہارا رب تمہاری خطاؤں اور حمایت پہ قادر ہے، اور اس کا صرف ایک اشارہ تمہاری زندگی کے تپتے صحرا کو نخلستان میں بدل دے گا۔ ان قریب اللہ تمہارے دامن اور تمہارے دل کے آنگن کو خوشیوں سے بھر کر عطاؤں کی معجزات کرنے والا ہے۔ یا اللہ آپ میری امید نہیں میری یقین ہے۔ یا اللہ میرے دل کو منافقت سے، میرے عمل کو دکھاوے سے، میری زبان کو جھوٹ سے اور میری آنکھوں کو خیانت سے پاک کر دے۔ ہم آزمائشوں میں گرے ہوئے ہیں، یا اللہ تو ہماری مدد فرما اور ہمیں ہماری آزمائشوں سے نجات فرما کر سکون عطا فرما، اور ہماری آزمائشوں کو راحتوں میں بدل دے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیو آپ کو ملتی رہیں۔ جزاک اللہ۔